وسلام على اور سامعین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا 40 سے چل رہا ہے، اور الحمدللہ ہمارے سبق کا آج سبق نمبر 30 ہے۔ قرآن حدیث مسلم کے حصے کو ہم لے کر کے چلیں گے۔ اور سکرین پر آپ کو آیت نظر آ رہی ہے، یہ بڑی ہی جامع آیت ہے، جس کو مختصراً سمجھیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقل للمؤمنات، اور آپ مؤمنہ عورتوں سے کہہ دیجیے یغضضن من ابصارهن، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، ویحفظن فروجهن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں تک ایک بات ارشاد فرمائی، یہ حکم مردوں کو بھی کیا تھا کہ آپ لوگ اپنی نکاحوں کو چھپا کے رکھیں۔ سوال یہ ہے کہ آج کا نوجوان یہ سوال کرتا ہے کہ کیا کروں، معاشرے میں بے حیائی بڑی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، میں زنا سے بچ نہیں سکتا، ناجائز تعلق سے بچ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے اس کا طریقہ بتایا کہ بچنے کا طریقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت، مارکیٹ میں چلتے پھرتے بھی اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچاؤ، اور موبائل پر بھی بدنگاہی سے بچاؤ، کیونکہ میں نے اس کا پچھلی کلاس میں ذکر کیا تھا کہ آدمی جب غلط چیزوں کو دیکھتا ہے پھر اس کے ذہن میں غلط باتیں آتی ہیں، غلط چیزیں سنتا ہے پھر اس کے دماغ میں غلط باتیں آتی ہیں، اور پھر اگلے کام کی طرف انسان قدم اٹھاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات۔ اور یہاں پر یہ بات نہیں سمجھ لیتی، ہمارے معاشرے میں عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم نے پردہ کر لیا، برقع پہن لیا، کافی ہو گیا، اب نظروں کی حفاظت مردوں کا کام ہے، ہم چاہے جس مرد کو دیکھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے جیسے مردوں کو پابند کیا کہ وہ عورتوں کو نہیں دیکھیں گے، بد نظری نہیں کریں گے، ویسے ہی عورتوں کو بھی کہا کہ وہ بد نظری نہیں کریں گی اور مردوں کو نہیں دیکھیں گی، نظروں کو چھپا کے رکھیں گی۔ ہاں، جہاں مجبوری ہے، اس سے ہٹ کے مسائل ہیں تو ایک الگ چیز ہے، مطلب کہیں ضرورت ہے، مطلب ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا ہے وغیرہ، وہ ساری چیزیں الگ ہے۔ آگے فرمائے کہ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہ، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت مگر وہ جو از خود ظاہر ہو، اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو خود بھی ظاہر ہو۔ ٹھیک ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ آنکھ، چہرہ اور پاؤں، ٹخنوں کے نیچے کا حصہ پاؤں، اور ہاتھ یہاں تک کہ یہ ہاتھ سے یہ والا حصہ نہیں آتے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے چہرہ۔ اچھا، جدید فقہا جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں چہرہ بھی فتنے کا ذریعہ ہے، اس لیے چہرے کو چھپانا چاہیے، اور جس عورت کو یہ لگے کہ باقی اس کے چہرے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور لوگ متوجہ ہو رہے ہیں اس کی طرف، تو اس پر تو لازم ہے کہ اپنے چہرے کا بھی پتہ۔ تو بہرحال جو اعضاء ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ خود سے ظاہر جو ہو جاتے ہیں، یہ ان کا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ اگر کوئی عورت ان کا بھی پردہ کر لے، ٹھیک ہے، ہاتھوں پہ گلوز پہن لیے، ساکس پہن لی ہیں باہر نکلتے ہوئے، تو اس سے بڑھ کر اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ تیسری بات، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ یہ ایک اور بات توجہ دلائی گئی ہے جو ہمارے معاشرے میں جس سلسلے میں بہت ہی مسائل ہے اور بڑی سستی ہے ہمارے معاشرے میں اس بات کو لے کر کے، وہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں نے برقع تو کر لیا لیکن ان کا جو سینہ ہے وہ نظر آ رہا ہو، سینے کی جو ساخت ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کی شیپ بناوٹ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ اپنے اس سینے کی شیپ اور بناوٹ کو بھی چھپاؤ، اور چادر اتنی بڑی لو سر کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ وہ سینے کو بھی ڈھانپ دے۔ ضروری نہیں ہے کہ الگ سے چادر لی جائے، اس کے علاوہ بھی دوپٹہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کوئی عورت استعمال کرتی ہے اس طرح اس کا برقع آبایا ہے کہ وہ الگ سے کوئی دوپٹہ بنا ہوا ہے جسے سینہ چھپ جاتا ہے، سینے کی شیپ چھپ جاتی ہے، تو یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چوائس ہے کہ کریں یا نہ کریں، نہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، آگے فرمایا کہ جو
خوبصورتی کے لیے جو کپڑے پہنے جاتے ہیں، جو چیزیں اور پہنتی ہے گھر میں، یہ کس کس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ خوبصورتی والا لباس، مطلب خوبصورتی کے لباس جو مثلا کسی فنکشن میں پہنا ہے، شادی پہ پہنا ہے، گھر میں دھلے ہوئے کپڑے خوبصورتی کے لیے پہنے ہوئے ہیں، جو زینت کے لیے جو بھی چیزیں پہنی ہیں اس میں لباس بھی آ گئے، وہ کس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ اب دیکھیے آپ، میں یہاں ترجمہ دیکھتا جاتا ہوں، آپ ترجمے کو دیکھ لیں۔ سوائے اپنے شوہروں کے اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہر کے یا اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے باپ کے، ٹھیک ہے، یعنی سسر ہوگا، اور یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، مطلب جو اور بیوی سے ہیں، یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں سے، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں یعنی بھائیوں سے، یا اپنی عورتوں یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں، مطلب جو لونڈیاں ہوتی ہیں پہلے زمانے میں، یا آج کل جو عورتیں خادمائیں جیسے رکھی ہوتی ہیں گھروں میں، وہ اس میں شامل ہو گئی، یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا، مطلب جو حد درجہ بوڑھے ہیں، یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہو، یعنی ان کے اندر ابھی تک عورتوں کے بارے میں جو فیلنگز ہوتی ہیں کسی لڑکے کی، نوجوان کی، ابھی تک ان کو کسی چیز کا نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، یہاں تک یہ بات آ گئی، اب ان رشتوں کے سامنے، باپ آ گیا، بھائی بھتیجا آ گیا، سب ان کے سامنے وہ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، زینت کے لباس کو۔ ابھی زینت سے کیا مراد ہے؟ اپنے بیٹے کے سامنے عورت کیا ظاہر کرے گی؟ ہاں جی، بھتیجے کے سامنے کیا ظاہر کرے گی؟ وہ جو کپڑے خوبصورتی کے اس نے پہنے ہوئے ہیں، صرف وہ یہ ظاہر کر سکتی ہے، باقی جسم کے اندر کا جو سطر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی، بیٹے کے بھائی شوہر کے سامنے ہے، لیکن وہ کھلے عام تھوڑی ہوتا ہے کہ کھلے عام اس میں ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان رشتوں کے سامنے بتا دیا کہ یہ لباس صرف ان رشتوں کے سامنے ظاہر ہو سکتا ہے، خوبصورتی۔ تو آپ اندازہ کریں، ہمارے ہاں جو عورتیں بن سنور کر خوبصورت کپڑے پہن کے، ٹائٹ کپڑے پہن کے وہ باہر چلی جاتی ہیں مارکیٹ میں، بازار میں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ سراسر ناجائز اور حرام، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں فرمایا، اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے، یعنی کوئی اس طرح کی چال ڈھال اپنانا، ٹھیک ہے، کوئی خاص چلنے کا اسٹائل اختیار کرنا جس سے لوگ اس کی طرف دیکھنے لگ جائیں، ٹھیک ہے، یا کوئی زیور پہنا ہوا پاؤں میں یا ہاتھوں میں، اس کی چھنکار سے لوگ متوجہ ہو جائیں، ایسی چال ڈال اپنا، یہ سب چیزیں جائز نہیں۔ ہاں، جو خود ہو جائے، مطلب اپنی طرف سے بھرپور بچانے کی کوشش کی، لیکن خود بخود ہو گیا، ظاہر ہے اس کی آواز پیدا ہو گئی ہے، تو وہ ایک الگ چیز۔ اور آخر میں فرمایا، اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو، یعنی اپنے اس غیر اسلامی رویے سے توبہ کرو، جو غیر اسلامی تمہارا لائف سٹائل ہے اس سے توبہ کرو، اور اسلامی لائف سٹائل کی طرح آ جاؤ اور توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو، کیونکہ اگر توبہ کر کے اسلامک لائف سٹائل اختیار نہ کیا تو پھر فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔ نشد دعا اللہ، میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں کتنی سادہ سادہ باتیں اللہ تعالیٰ نے کتنی کلیئر کٹ باتیں کی ہیں۔ تو ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی بہنوں میں، بیٹیوں میں، ماؤں میں اس پردے کو رواج دینا چاہیے، اور ان باتوں کو بتانا چاہیے سب اپنے گھر کی سب خواتین کو۔ تو دیکھو اللہ کا حکم یہ ہے، اب اللہ کی مرضی کے سامنے مرضی کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ وہ شخص مومن ہی کیا جو یہ کہے کہ اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی چلاؤں گا؟ دوبارہ یہ ارشاد باری تعالیٰ تھا جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب چلتے ہیں حدیث نبی۔ حدیث نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، بیٹا اگر تو صبح و شام اس حالت میں کر سکے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بدخواہی نہ ہو، کسی کے بارے میں کھوٹ کینہ بغض نہ ہو، تو ایسا کر۔ پھر فرمایا، بیٹا یہ طرز عمل میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ۔ اب اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں حضرت انس بن مالک کو، کہ رات کو آدمی اس حال میں سوئی کہ دل میں کسی کا بغض حسد نفرت نہیں ہونا چاہیے۔ رات کو اس حالت میں سونا کہ سب کو معاف کیا، دل میں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا طریقہ ہے، یہ سنت ہے۔ اور جس نے میرا طریقہ اختیار کیا گویا اس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت پہ جائے گا، اور جنت پہ صرف جائے گا نہیں، میرے ساتھ ہوگا۔ تو اندازہ کریں، جو بندہ سنت سے محبت کر رہا ہے وہ حضور کے ساتھ جنت میں ہے، اور جو سنت سے نفرت کر رہا ہے، سنت کو نہیں اپنا رہا، اس کی توہین کرتا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے، اس کی کیا حیثیت، وہ کدھر ہوگا؟ تو اس لیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنی چاہیے، ان سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز آج ہم پڑھیں گے وہ ہے سورۃ الواقعہ کی فضیلت۔
کہ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الملک کی فضیلت پڑھی تھی، آج ہم سورہ واقعہ کی فضیلت پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، بہقی شریف میں مشکات شریف میں روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی فاقے کی حالت میں نہیں پہنچتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے صاحب زادیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر رات میں سورۃ پڑھنا کرتی ہیں۔ آج ہم اندازہ کریں، ہم میں سے کون شخص ہے 5 وقت کا نمازی بھی نہیں پڑھتا ہے؟ کتنی منٹ لگتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ، صرف 2 منٹ۔ 2 منٹ کے عمل سے گارنٹی ملتی ہے اس بات کی گھر میں فاقہ کبھی نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے برکتیں اترے گی۔ ان میں سے کتنے اور دولت پڑتے ہیں ٹی وی ڈرامہ فلمیں دیکھنے ہوں اور جاہل پیروں کے پاس جا کر وظیفے پوچھ کرتے ساری ساری رات بیٹھ کے گھنٹوں بیٹھ کے پڑھیں گے، لیکن اللہ کے نبی کا بتایا وظیفہ نہیں پڑھتے۔ کتنے افسوسناک صورت ہے۔ اس لیے ہم یہ عزم کریں، یہ تہیہ کریں کہ کچھ بھی ہو جائے، عشاء کی نماز سے پہلے یا عشاء کی نماز کے بعد یا جب بھی رات کو آنکھ کھلے یاد آ جائے، یا مغرب کے بعد مغرب سے پہلے جب ٹائم مل جائے، ایک مرتبہ شام کے ٹائم میں سورہ واقعہ کی ضرور تلاوت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا حصہ ہمارا آ گیا۔ اس کے بعد ہے سیرت طیبہ کا پورشن، جس میں ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو آج ہم نے حضور کی 2 ازواج کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ایک ہے سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیے، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں بیوی ہیں، اور ان کے والد کا نام حیی بن اخطب ہے، والدہ کا نام زرہ بنت سموال۔ بعض کتابوں میں ان کے والدہ کا نام برہ، بعض کا خیال یہ ہے کہ حضرت صفیہ کا اصل نام زینب تھا، چونکہ آپ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا، اس لیے ان کا نام صفیہ ہو۔ لیکن صحیح قول یہی ہے اور اکثر علماء کی رائے بھی یہی ہے کہ صفیہ ان کا اصل نام۔ اچھا، حضرت صفیہ کا پہلا نکاح سلام بن مشکم سے ہوا، جب انہوں نے طلاق دے دی تو اس کے بعد کنانہ بن ربیع بن ابی الحقیق سے آپ کا نکاح ہوا۔ کنانہ غزوہ خیبر میں کفر کی حالت میں مر گیا، حضرت صفیہ گرفتار ہو گئے۔ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے مشہور صحابی حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں آئے اور ایک باندی کی درخواست کی۔ آپ نے چند باندیوں کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ ان میں سے ایک باندی اپنے لیے منتخب کر۔ حضرت دہیہ کلبی نے حضرت صفیہ کو پسند کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر بعض صحابہ کرام نے آپ سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، صفیہ اپنے قوم کے سردار کی بیٹی ہے، اس لیے صفیہ کو آپ اپنے پاس رکھیے۔ چنانچہ آپ نے حضرت دہیہ کلبی کو دوسری باندی دے دی اور حضرت صفیہ کو اپنی ملکیت میں رکھی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت صفیہ سے کہا کہ اگر تم اپنے قبیلے والوں کے پاس جانے کو پسند کرتی ہو تو چلی جاؤ، اور اگر تم اس بات کو پسند کرتی ہو میں تمہیں آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں تو تمہیں اس بات پر اختیار۔ تو حضرت صفیہ نے آپ سے کہا کہ میں آپ کی زوجیت میں رہنے کی پسند کرتی ہوں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو حضرت صفیہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کاش یہ تکلیف مجھے ہو جاتی اور آپ اس بیماری سے بچ جاتے۔ یہ سن کر ازواج مطہرہ ایک دوسرے کو کننکھیوں سے اشارے کرنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ سچ بول رہی، اور آپ کا انتقال 60 سال کی عمر میں صحیح قول کے مطابق 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے آج کے سبق میں دوسرے نمبر پر، اور ویسے حضور کی آخری بیوی 11ویں بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ان کے والد کا نام حارث بن حزن اور والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا، اور آپ کا پہلا نکاح حضرت مسعود بن عامر بن عمیر ثقفی سے ہوا، لیکن انہوں نے کسی وجہ سے آپ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا نکاح کن سے ہوا، اس بارے میں علماء کا مشہور اختلاف، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کا نکاح ابو رحم بن عبد العزا سے ہوا۔ جب ابو رحم 7 ہجری میں انتقال کر گئے تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت گزار تھی، اکثر اوقات نماز پڑھنے مشغول رہتی، مسواک کا خوب اہتمام کرتی، گھر کے کام کاج خود کرتی، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں بھی آپ کا ممتاز مقام حاصل تھا۔ اسی وجہ سے شریعت کے خلاف اگر کوئی شخص کام کرتا تو آپ فوراً تنبیہ کیا کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعریف کرتے فرماتی ہیں کہ میمونہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ کرنے والی اور صلہ رحمی کرنے والی۔ آپ کا انتقال صحیح قول کے مطابق 51 ہجری میں مقام صرف میں ہوا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت میمونہ سے نکاح ہوا تھا، اسی مقام پر رخصتی کی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، مقام صرف میں ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسجد حرام سے شمال کی جانب تقریباً 13 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام تنعیم کے بعد مقام صرف ہے۔ تو بہرحال یہ تھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات، اس کے علاوہ جو آپ کی باندیاں ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں کریں گے۔ تو آخری میں جو ہمارا پورشن ہے وہ ہے عربی بول چال کا، جس میں عربی اور انگلش تکلم ہوتا ہے دوستوں کا۔ تو ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ دو دوست آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی میں مدرسے پڑھتا ہوں، دوسرا بتاتا ہے میں بھی مدرسے پڑھتا ہوں۔ تو اب وہ کہتے ہیں جی اب آپ کس طرح جاتے ہیں مدرسے؟ تو کہتا ہے حل تذهب الى المدرسه ماشيا ام راكبا، کہتا ہے حل تذهب کیا آپ جاتے ہیں المدرسہ مدرسے ماشیا پیدل ام راکبا یا سوار ہو کر؟ کہتا ہے ڈو یو واک ٹو اسکول اور یوز ٹرانسپورٹ، پیدل جاتے ہیں یا ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی مدرسہ کی میرا مدرسہ قریب ہی ہے، ممبئی کی میرے گھر کے، اذهب ماشیا چنانچہ میں پیدل ہی چلا جاتا ہوں، مائی اسکول از کلوز ٹو مائی ہاؤس سو آئی واک، لہذا میں پیدل جاتا ہوں۔ کہتا ہے حل فی مدرستکم حصۃ للریاضہ، ٹھیک ہے؟ تو کہتا ہے کہ آپ کے مدرسے میں کوئی لیکچر ہے، کوئی پیریڈ ہے ریاضہ، اس کا سپورٹس کا بھی کوئی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ڈو یو ہیو اے پیریڈ فار سپورٹس ایٹ یور اسکول؟ تو کہتی تھی نعم اقوم بالریاضة من الساعة العاشرة إلى الساعة العاشرة والنصف، تو کہتا ہے جی بالکل ہے، yes we do physical exercise from 10 o'clock to half past 10، تو کہتا ہے جی بالکل آدھے گھنٹے کا ہمارے یہاں لیکچر ہوتا ہے فزیکل ایکسرسائز کا، کتنے سے لے کر 10 بجے سے لے کر 10:30 تک۔ اور پھر کہتا ہے جی این تصلی الظہر، اچھا یہ بتاؤ دوپہر کو جب چھٹی ہو جاتی ہے آپ کے اسکول سے تو مدرسے سے، ظہر کی نماز کہاں پڑھتے ہو؟ اینا کہاں تصلی، آپ نماز پڑھتے ہو الظہر ظہر، ویئر ڈو یو پرے ظہر؟ کہتا اصلی الظہر فی مسجد قریب من مدرستنا، مدرستنا ہمارے مدرسے کے قریب ایک مسجد ہے، میں وہاں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، چنانچہ I pray ظہر in a مسجد close to our school۔ پھر کہتا ہے متی ترجع من المدرسہ، اچھا جی آپ مدرسے سے کب آتے ہو واپس؟ تو when do you return from school، مدرسے سے اسکول سے کب واپس آتے ہو؟ کہتا ہے ارجع من المدرسة الساعة الخامسة مساء، I return from school at 5 o'clock in the evening، میں شام کو 5 بجے مدرسے واپس آتا ہوں۔ مدرسے میں عموماً چھٹی عصر کی ٹائم ہی ہوتی ہے، تو عام طور پہ وقت دیکھا ہوا عصر کا کیسا ٹائم چھٹی ہوتی ہے، تو میں اس ٹائم واپس مدرسے سے گھر کی طرف آتا ہوں۔ تو یہ ہمارا سبق تھا آج کا، سبق نمبر 30، باقی ہمارے 10 سبق رہ گئے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے زندگی رہی، اور نشر اللہ ہمیں کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق میں نے لائیو لینا تھا لیکن وہ واٹس ایپ آن نہیں ہو رہا اس کے اوپر، لیپ ٹاپ کے اوپر، جس کی وجہ سے لنک میں نہیں شیئر کر پا وہاں پہ واٹس ایپ میں لاگ ان کرتا ہوں لیپ ٹاپ میں، اور پھر جب لاگ ان ہو جاتی ہے تو زوم کا لنک پھر وہاں اس واٹس ایپ پہ شیئر کر کے آپ کے پاس شیئر کرتا ہوں، تو وہ زوم پہ سوری واٹس ایپ پہ پرابلم آ رہا ہے، وہ شاید وہ اپلیکیشن اپڈیٹ کرنی پڑے گی، تو اس وجہ سے یہ لائیو کلاس نہیں ہو سکی، اور یہ ریکارڈڈ لیکچر اب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔